السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت یعنی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں یہی والی یعنی سورۃ الاعلیٰ بھی ان میں سے ایک سورت تھی۔ اعلیٰ کہتے ہیں بلند چیز کو جو بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ۔ ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ جو ہے بہت استعمال کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ یعنی بلند مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، یا اپنے بہت ہی بلند رب کے یا پروردگار کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے برتر کرے، بری کرنا کہ جو اس کے لائق نہیں ہے۔ پاکیزگی بیان کرنا مطلب یہ ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے سے یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی تسبیح پڑھنا، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ جیسے کہ ہماری نالج میں ہے کہ بہت سارے فرقے یا بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو معاذ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ سب تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، شرک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ایک بری چیز ہے۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنا، تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے، یعنی تمام چیزوں کا اقرار کرنا کہ اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرنا کہلاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے جواب میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور صحیح بنایا، یا درست کیا، یا صحیح سالم بنایا، یا درست پیدا کیا، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ تو کسی حالت میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی بہت بدترین شکل، کسی قبیح جانور کی شکل یا کسی بھی شکل میں پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی پیدا ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ کسی بھی حالت، کسی بھی صورت میں پیدا کر سکتا تھا، کسی بھی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا تھا، لیکن ایسا اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور صحیح درست صحیح سالم بنایا، یعنی بالکل درست پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک بہترین انسانی شکل میں پیدا کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ شکل تو انسان کی ہے اور جو جسم ہے وہ معاذ اللہ بن جانوروں کے جیسا بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمیں بہت ہی اچھا پیدا کیا، اچھے طریقے سے انسان پیدا کیا۔ تو لہٰذا کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل درست صحیح سالم پیدا کیا، اور بالکل معتدل پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حسن صورت والا بنایا، دونوں آنکھوں کو، دونوں کانوں کو، دونوں ناک، جو دونوں آنکھ
جو ہے دونوں ہاتھ سب کیا ہے وہ برابر ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ سب جو اعضاء میں مناسبت ہے، برابری ہے، تو یہ سب بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھے طریقے سے صحیح سالم پیدا کرنا ہے، یعنی ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ والذی قدرہ، جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، فہدا، اور پھر راہ دکھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا کر کے، اس کو صحیح سالم پیدا کر کے دنیا میں بھیج کے اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور عطا کیا، اس کو راہ دکھائی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان کو، ہم انسان ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کھانا کھانا ہے وہ کس طرح کھانا ہے، وہ کس طرح بنانا ہے، ہم نے جہاں رہنا ہے وہ گھر کیسے بنانا ہے، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودے یا جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں، ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے یا زندگی گزارنی ہے تو وہ کیسے گزارنی ہے۔ تو کیا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک راہ بھی دکھائی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ کیا کیا، نیکی اور برائی کا راستہ بھی دکھا دیا کہ یہ کام جو ہے وہ ثواب ہے اور یہ کام گناہ ہے، یعنی یہ راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ اور یہ صرف انسانوں کو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی عطا کیا۔ یعنی جو حیوان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو کھانا پینا، ان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ کیا چیز کھانی ہے، کون سی چیز ان کی صرف جو ہے وہ فائدہ مند ہے، یہ چیزیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عقل عطا کی۔ تو اس طرح اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو راہ بھی دکھائی کہ اس کو کہاں کس طرح ضروریات زندگی اپنی گزارنی ہے، اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ کس طرح پوری کرنی ہے۔ والذی، اور وہ اخرج المرعی، جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ یعنی جو گھاس ہے اس سے کیا ہوتا ہے، جانور چرتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں، بالکل تازہ گھاس۔ اور پھر ظاہر ہے جو جانور ہے صرف جانور کے فائدے کی چیز نہیں ہے، اور جانور جو ہے وہ گھاس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر کیا ہے جو جانور ہوتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا کیا، تازہ گھاس پیدا کی، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، یا پھر دوسرا ترجمہ پھر اس نے اس کو کوڑا کر دیا یا سیاہ کر دیا۔ اور غثاء، غثاء کس کو کہتے ہیں، جو گھاس آپ نے دیکھی ہوگی جو خشک ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں سڑ جاتی ہے، خشک ہو کر بالکل سڑ جانا، کسی چیز کا سیاہ ہو جانا۔ شاید گھاس وغیرہ کا تو نہیں پتا ہو، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی کوئی سبزی وغیرہ یا کوئی ہری سبزی، جیسے دھنیا کی مثال لے لیں، اگر آپ رکھتے ہیں اس کو ایک دن، اس کے بعد وہ دوسرے دن کیا ہوتا ہے، اگر خراب ہو جائے یا سڑ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غصہ، یعنی بالکل سیاہ ہو جانا، سڑ جانا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہا، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس نے اس کو سیاہ کر دیا، سیاہ کوڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ اللہ نے جو تمہیں ہری بھری اور ہر چیز بالکل عطا کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیکار کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ نے ہری بھری گھاس پیدا کی، ضروریات جو جانوروں کے لیے، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ اسی گھاس کی مثال دی کہ اس کو سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی وہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیاہ کوڑا بھی بنا دیا۔ یعنی اللہ سرسبز شاداب چیز کو اس طرح کرنے پر بھی قادر ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک، ہم تمہیں پڑھائیں گے، فلا تنسى، تو تم نہیں بھولو گے، یا ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ نقرئک یعنی جو اقرا، اس سے ہے یہ لفظ، مطلب ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، تو آپ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت جلدی جلدی پڑھتے،
اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے، یعنی جب حضرت جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سناتے تھے، یعنی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اللہ کا کلام، تو آپ بھی ان کے ساتھ پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس طرح آپ جلدی نہ کریں، یہ جس پروردگار نے نازل کیا ہے تو وہی کیا کرے گا، وہ آپ کو پڑھوائے گا بھی، یعنی پڑھوائے گا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ پر یہ کلام نازل کر رہا ہے تو آپ کی زبان سے یہ جاری بھی کر دے گا، تو آپ کیا ہوگا، آپ اسے بھولیں گے نہیں، فلا تنسا، تو آپ اس کو نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کلام جو آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس ڈر سے کہ آپ نہیں بھولیں، تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو یاد کروائے گا، یعنی اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا اس کلام کو، تو آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوتا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آیات، وہ قرآن یاد ہو جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کرتے، اور پھر کچھ صحابہ اس کو لکھ لیتے، کچھ یاد کر لیتے، کچھ حفظ کر لیتے، تو اسی طرح سے کیا ہوا، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی یہ جو قرآن پاک اسی طرح جمع کیا گیا کہ جنہوں نے یاد کیا تھا ان کے ذریعے سے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یاد کرواتے، تو ایک ذریعہ تھا۔ اب یہاں جو یہ کہا کہ مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی آپ کو وہ بھول سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بھلوا دے۔ اس کا کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی تھیں جو منسوخ ہو جاتی تھی، یعنی کچھ منسوخ، کچھ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، منسوخ جن کو نہیں پتہ، مطلب ہے کہ جیسے اس دور میں اسلام نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا، تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکام ہوتے تھے، یعنی جن کا حکم دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے، بعد میں وہ چیزیں منسوخ بھی ہو گئیں۔ جیسے ایک مثال ہے کہ جو شراب ہے وہ شروع میں حلال نہیں، حرام نہیں تھی، تو پھر بعد میں کیا ہوا، اس کو حرام قرار دے دیا گیا، تو یہ سب کیا تھی، یہ ایک حرمت ہوئی۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں تھیں، یا وہ چیزیں جو وہ احکام جو شروع میں ایک شریعت کا حصہ تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دیا، تو وہ آیات کیا ہوتی تھی، وہ منسوخ کہلاتی تھی۔ تو وہ آیات منسوخ ہوتی تھی، تو وہ کچھ آیات تو قرآن میں اب بھی موجود ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھلوا دی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں رہی، تو یعنی جن کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے گا تو وہ آپ کو بھلوا دے گا، تو یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ انہو یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے، وما یخفی، اور جو پوشیدہ ہے، یعنی جہر کا کیا مطلب ہے، یہ عام ہے، جہر کہتے ہیں جو ظاہر ہے، اس سے مراد قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں تک پہنچایا، اور دوسرا یہ کہ کچھ حصہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات جو بھلوا دیں اور وہ منسوخ کر دیں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ دوسرا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے چھپ کر عمل کرے یا ظاہری عمل کرے، وہ سب جانتا ہے، جس کا عام معنی ہے، جس کا واضح معنی آیت کا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جو ظاہر ہے، جو چیز ظاہر میں انسان، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر میں کرتا ہے، اور کچھ چھپ کے کرتا ہے، کچھ باتیں وہ تیز آواز میں کہتا ہے، کچھ وہ دل میں کہتا ہے، تو ان سب کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ پر وہی آسان کر دیں گے، جو وہی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے اتنی آسان ہو جائے گی کہ اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس وحی کی لوگوں کو رہنمائی کرنا سب آسان ہو جائے گا، یعنی
جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ وہ یاد ہو گیا، اور اس کے بعد اس پر آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس کی طرف دوسروں کو رہنمائی کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے تمام افعال اور اقوال آسان کر دیں گے جس میں خیر ہوگی، اور اسی کو شریعت مقرر کر دیں گے، یہ بھی مطلب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا جو آپ کی امت ہوگی ان کے لیے وہی شریعت مقرر کر دی جائے گی جو آسان ہوگا، ہم اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے نا، تذکرہ کہ الدین یسرن، کہ دین جو ہے وہ آسانی ہے، لا عسر فیہ، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی ہی رکھی ہے۔ فذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں، ان نفعت ذکر، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ یہاں جو ہے، یہاں نصیحت کرنے، وعظ کرنے، ایک تبلیغ کرنے، دوسروں کو اچھی بات کہنے کے بارے میں ایک اصول اور ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یعنی اس وقت کرتے رہیں چاہے وہ فائدہ دے یا نہ دے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنا، کیونکہ آپ نصیحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، تو لہٰذا آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے کوئی فائدہ اس سے حاصل کرے یا نہ حاصل کرے۔ سَیَذَکَّرُ مَن یخشیٰ، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، یعنی آپ کی جو نصیحت ہے، کچھ لوگ جو ہوں گے اس سے نصیحت تو حاصل کریں گے، اور کچھ عبرت حاصل کریں گے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ان کو آپ اگر کوئی نصیحت کریں گے تو وہ اس چیز سے بچیں گے، اس چیز سے خوف کھائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اور اللہ کا خوف ہوگا۔ تو یہی جو جذبہ ہوگا، یہی اصلاح کا جذبہ ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ، یعنی اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، تو جو نصیحت حاصل کرے گا، اگر کوئی، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، اگر کوئی اس سے نصیحت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کو اور خوشی ہوتی ہے۔ فرض کریں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو اگر کوئی سبق یاد کرتا ہے، اس کو اچھے سے سمجھتا ہے، تو مجھے کیا ہوگا، مجھ میں ایک اور جذبہ پیدا ہوگا اور سکھانے کا، کہ انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تو یہی چیز نصیحت ہے، کہ نصیحت سے کوئی فائدہ حاصل کرے گا تو وہ اس کو فائدہ دے گی، اور جو نصیحت کر رہا ہے اس کو بھی کیا ہوگا، اس میں اصلاح کا مزید جذبہ پیدا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں جو بدبخت ہوگا، وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے گریز کرے گا، اشقا، جو بدبخت ہوگا، یعنی وہ شخص جو بدبخت ہوگا وہ اس سے گریز کرے گا، یعنی جس پر کفر حاوی ہو جائے گا، یا جو مسلسل گناہوں میں پڑا رہا ہو، مسلسل گناہوں میں، نافرمانیوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے بدبختی کی انتہا پہ ہو، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس پر نصیحت اثر نہیں کرے گی، وہ اس نصیحت سے بھاگے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا، یعنی جو بدبخت ہے وہ نصیحت سے بھاگے گا تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ وہ کیا ہوگا، آگ میں جلے گا، اور آگ میں اس طرح جلے گا، آگے بتایا گیا، ثم لا یموت فیہا، کہ نہ تو وہ اس میں مرے گا، ولا یحییٰ، اور نہ ہی وہ جیے گا۔ کیا مطلب، یعنی ہم نے ایک حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ جو موت ہوگی قیامت میں، انسان جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کو موت کبھی نہیں آئے گی، اس کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی جو موت ہوگی۔ تو یعنی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہاں کیا ہوگا، جب جو گناہ گار ہوگا اس کو آگ میں جلایا جائے گا، جل کر وہ کوئلہ ہو جائے گا، لیکن اس کی وہ تکلیف محسوس کرے گا، اس کو وہ تکلیف محسوس ہوگی جو اس کو جل کے کوئلہ ہونے کی۔ یہ ہمارے، آپ نے دنیاوی آگ دیکھی، اگر کوئی جلتا ہے تو جل کے کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، تو پھر اس کا جسم اگر آگ میں جلتا بھی رہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ اگر فرض کریں، ایک مثال لیں کہ اگر ہماری انگلی ہے
وہ ذرا سی بھی جل جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جل رہی ہے اس پہ کوئی چھالا وغیرہ نکل آئے، کچھ بھی ہو جائے تو وہ کافی دنوں تک تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ہمارا اس میں انگلی میں یا کوئی بھی جسم کا حصہ جو جل گیا اس میں جان ہے، تو جان کی وجہ سے جب جان ہے وہ زندہ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اس جلنے کی تکلیف کافی عرصے تک ہو رہی ہوتی ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو گناہ گار ہوں گے ان کو آگ میں جلایا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، پھر اس کے باوجود بھی وہ مریں گے نہیں بلکہ اسی تکلیف میں ہوں گے، نہ تو وہ مر رہے ہوں گے اور نہ وہ اس تکلیف سے جی رہے ہوں گے۔ معاذ اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی، تحقیق اس نے فلاح پالی یا کامیاب ہو گیا وہ شخص تزکا جو پاک ہو گیا یا جس نے پاکی اختیار کی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، نیکی کی ہوگی، اور جنہوں نے نبی کی بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا ہوگا، قرآن و سنت پر عمل کیا ہوگا، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو وہ لوگ کیا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے جنت میں کامیابی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا، یعنی جس نے اللہ کو یاد کیا اس کے بعد اس نے نماز بھی پڑھی۔ بل یؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم بلکہ، یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ لیکن بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پیچھے کی دو جو آیتیں ہیں، قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو کامیاب ہو گیا یا جو پاک ہو گیا، جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ کس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، یعنی جس نے دنیا میں نیک عمل کیا، اپنے اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھتا رہا، تو وہ کیا ہے، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ بل یؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یا لیکن تم تو، یؤثرون کہتے ہیں ترجیح دینا، الحیات زندگی، اور دنیا یہ دنیا بھی، یعنی تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ کس کے بارے میں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا کی زندگی میں مگن ہو کے رہ گئے، یہ ان کے بارے میں کہ جو دنیا میں مگن ہے وہ کیا کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، کس پر، آخرت پر۔ والآخرت، جبکہ جو آخرت ہے، خیر، بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی جب تم دنیا میں ہو، دنیا بھی فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، جبکہ آخرت کیا ہے، وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن تم کیا کرتے ہو کہ دنیاوی زندگی میں اتنا مگن ہو گئے ہو کہ جو چیز عارضی ہے اس میں مگن ہو گئے ہو، اس میں مصروف ہو گئے ہو، لیکن جو چیز ایک باقی رہنے والی ہے اس کو تم بھول بیٹھے ہو۔ تو اس کا جو لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ان کا پیچھے حال اللہ نے بتایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کیا ہوں گے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یعنی وہ بدبخت ہوں گے اور وہ کیا کریں گے، آگ میں جائیں گے۔ اور آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا، بے شک یہ، لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہ یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اب کی نہیں ہے بلکہ یہ باتیں تو شروع سے لے کر آخر تک ہر نبی نے بیان کی ہیں۔ إِنَّ هَذَا، کہ بے شک یہ باتیں، لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ تو پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یہ تو پہلی کتابوں میں بھی تھیں۔ تو جتنی بھی کائنات میں جتنے بھی لوگ آتے رہے، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کی ایک ہی بات رہی، اللہ ایک ہے، اور جو ایک شریعت ہوتی تھی، اچھے کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قیامت آئے گی، یہ ساری وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ کوئی نئی نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ وہی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہیں اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی کتابوں میں یہی باتیں موجود ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے وہی۔
صورت کو اچھی طرح سے سمجھیں، اگر کوئی سوال ہو تو لازمی پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اگر مزید کسی آیت میں کوئی وضاحت چاہیے ہو تو آپ